صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیں آل محمد صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا صلوات. بلند آواز. سامعین محترم، میں نے خالق کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید سے سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد پروردگار ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے قرآن کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. سلام مولا کو سلامت. یو سلامت رہو. یہ مولا کو سلامت رکھے. سما میں ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتا ہوں. سما پھر اور رسن الکتاب ہم نے وارث بنایا کتاب کا الذین ان لوگوں کو اصطفینا جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا من عبادنا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا انہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا. تو قرآن نے فیصلہ کیا کہ قرآن ورثہ ہے اور کچھ مصطفیٰ بندے اس قرآن کے وارث ہیں. آجیو سلامت رہو. یہ قرآن ہے. قرآن ورثہ ہے اور مصطفیٰ بندے اس قرآن کے وارث ہیں. آؤ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں تیرے وارث کون ہیں. توجہ فرمان ہے. قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار کی پاک کلام تو بتا تیرے وارث کون ہیں. کیونکہ ورثے میں اور وارث میں فرق ہوتا ہے. جب ایک آدمی انتقال کرتا ہے تو دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. ایک جائیداد چھوڑتا ہے, ایک اولاد چھوڑتا ہے. جائیداد کو ساری دنیا ورثہ کہتی ہے, اولاد کو ساری دنیا وارث کہتی ہے. اولاد کو وارث کہتی ہے. لہذا آؤ قرآن توجہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے کوئی مصطفیٰ بندے قرآن کے وارث ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے. وہ قرآن کے وارث ہیں. وارث وہی ہو سکتا ہے جس کا ورثہ محتاج ہو. نہیں پہنچے نہیں ہے. توجہ ذرا بیدار ہونا. ایک آدمی کچھ دکان چھوڑ کے گیا, پلاٹ چھوڑ کے گیا. اب اس کے مالکوں کی مرضی ہے اس پلاٹ پہ مسجد بنوائیں, مدرسہ بنائیں, سکول بنائیں, ڈسپینسری بنائیں. ورثہ روک نہیں سکتا کہ یہاں پہ ہسپتال نہ بناؤ, یہاں پہ مدرسہ نہ بناؤ, کیونکہ ورثہ محتاج ہے وارث کا. لہذا قرآن کے وارث بھی وہی تلاش کرو جو انگوٹھی دے تو آیت انتظار کرے. وارث کیا چاہتا ہے؟ وارث ایسا تلاش کرو کہ جس کے فعل کا قرآن انتظار کرے. توجہ ہے. قرآن انتظار کرے کہ کب کسی کے گھر کی روٹیاں آئیں. تو ہم قرآن بنا کے کہہ سکیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کا وارث مانو جن کے لیے قرآن انتظار کرے کب بستر رسول پہ محمد بن کے سوتے ہیں. بستر رسول پہ محمد مصطفیٰ بن کے سوتے ہیں کہ ہم قرآن بنا دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. توجہ ہے. قرآن جن کے انتظار میں رہے. میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں, انبیاء جس کا انتظار کریں وہ آئے
قرآن کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. اور قرآن سے پوچھتے ہیں مصطفیٰ کون ہے, پھر پتا چلے گا کہ وارث قرآن کون ہے. پھر اللہ نے ایک فہرست گنوائی. اللہ کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے مصطفیٰ بنائے آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو. میرے پروردگار جب تیرا قرآن اتر رہا تھا نہ حضرت آدم موجود تھے نہ حضرت نوح موجود تھے. ورثہ تو ورثہ کہلاتا ہی تب ہے جب وارث موجود ہو. آل عمران میں دنیا اختلاف کرتی ہے, آل ابراہیم میں دنیا اختلاف کرتی ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں قرآن کے وارثوں کو. میرے پروردگار ہمیں ان کے نام بتا جو موجود بھی ہوں, توجہ بھی ادھر, اور قرآن بھی اتر رہا ہو. تو پھر پروردگار نے ایک اور نشانی بتائی. فرمایا قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ قرآن ہے, توجہ میری طرف رکھنی ہے. قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرا مصطفیٰ ان سے کہو حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے. کیوں سلام مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. قل الحمد, یہ قرآن ہے. قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرا رسول ان سے کہو حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا. اب قرآن نے دوسری شرائی صاحب نشانی یہ بتائی کہ جن پہ اللہ سلام بھیجے وہ مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ ہے وہ قرآن کا, بولو صحیح میرے ساتھ, وہ قرآن کا وارث ہے. آؤ لگے ہاتھوں پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے سلام کن کن پر بھیجا. مولا کو سلامت رہے. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ مولا کو سلامت رکھے, جیو سلامت رہو. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے سلام کن کن پر بھیجا. تو توجہ ہے تاکہ پتہ چلے جن پہ سلام ہو وہ مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ ہے وہ قرآن کا وارث ہے. پھر قرآن نے فہرست گنوائی. سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام ہو موسیٰ پر, سلام ہو ہارون پر. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. میرے پروردگار یہ تو طے ہو گیا کہ جن پر تو سلام بھیج رہا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے, علیہ السلام ہے. یہ تو طے ہوا کہ جن پہ تو سلام بھیجتا ہے, توجہ ہے, جن پر اللہ سلام بھیجے کم از کم اس کا معیار یہ ہے کہ وہ عصمت پر, نبوت پر فائز ہو. عصمت بھی ہو, نبوت بھی ہو. اللہ کہتے ہیں سلام علی ابراہیم. میرے پروردگار ہم ڈھونڈ رہے تھے قرآن کے وارثوں کو. تو نے کہا جن پہ میں سلام بھیجوں اسے مصطفیٰ مانو, جو مصطفیٰ ہو اسے قرآن کا وارث مانو. مگر تو نے موسیٰ پہ سلام بھیجا, تو نے حضرت توجہ ہے ہارون پہ سلام بھیجا, حضرت نوح پہ سلام بھیجا, حضرت ابراہیم پر سلام بھیجا. مگر جب قرآن اتر رہا تھا نہ حضرت نوح موجود تھے, نہ حضرت ابراہیم موجود تھے, نہ حضرت موسیٰ موجود تھے, نہ حضرت ہارون موجود تھے. میرے پروردگار ہمیں ان کے نام بتا جو موجود بھی ہوں, تیرا سلام بھی آ رہا ہو, تیرا قرآن بھی آ رہا ہو. بولو صحیح میرے ساتھ, تیرا سلام بھی آ رہا, تیرا قرآن بھی آ رہا. پھر پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین, اے آل یاسین میرا تم پر سلام ہو. اور آپ کو سلامت رہے. جی یہ قرآن ہے, یہ قرآن اور حدیث کا سہارا نہیں لے رہا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سلام علی الیاسین, اے آل یاسین میرا تم پر سلام ہو. جس پہ سلام وہ مصطفیٰ, جو مصطفیٰ وہ قرآن کا وارث. میرے پروردگار یہ تو نے آل یاسین پہ سلام بھیجا. یہ آل یاسین کون ہے؟ اللہ نے کہا پہلے یاسین کو سمجھو, پھر اولاد یاسین سمجھ میں آئے گی. میرے پروردگار یاسین کون ہے؟ پھر فرمایا یاسین والقرآن
اللہ کا سلام، وہ مصطفیٰ جو مصطفیٰ وہ قرآن کا وارث. توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں نتیجہ دینے لگا ہوں. مصطفیٰ توجہ ہے، مصطفیٰ کی اولاد پہ سلام، جس پہ سلام وہ مصطفیٰ جو مصطفیٰ وہ قرآن کا وارث. میرے پروردگار مصطفیٰ کی اولاد میں بھی تو دنیا اختلاف کرتی ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، توجہ رہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں قرآن کے وارثوں کو. مصطفیٰ کی اولاد میں دنیا اختلاف کرتی ہے. کوئی کہتا ہے پاک پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، کوئی کہتا ہے پاک پیغمبر کی 1 بیٹی تھی. توجہ رہے، ہم نے بیٹیوں پہ جھگڑا نہیں کرنا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں قرآن کے وارثوں کو. تو خود نہیں بتا دیتا کہ محمد مصطفیٰ کی اولاد میں کون کون شامل ہے. اللہ نے کہا تم آنکھیں بند کرو تو الگ بات ہے، میں نے تو کھلے میدان میں محمد کی اولاد کو پھیلایا بھی تھا، تمہیں دکھایا بھی تھا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے. ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے. جو میدان مبالغہ میں مصطفیٰ کے بیٹے بن کے گئے وہی تو اولاد یاسین ہے. جو میدان مبالغہ میں مصطفیٰ کے بیٹے بن کے گئے وہ اولاد یاسین ہے. یہ اولاد یاسین ہے، اس پہ اللہ کا سلام ہے، جس پہ اللہ کا سلام ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ ہے وہ قرآن کا وارث ہے. اب پتہ چلا یہ کس کا ورثہ ہے، یہ قرآن کس کا ورثہ ہے، اور یہ کون ہے جو اس قرآن کے وارث ہے. توجہ ہے، میں اس بات پہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ دنیا رسول کی 4 بیٹیاں مانتی ہے، جتنی مرضی مانے. مجھے اپنے پاس سے توجہ ہے غرض ہے کہ ہم ایک کیوں مانتے ہیں. جو 4 مانتا ہے وہ 4 کی دلیل دے. ہم ایک اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں چادر تطہیر میں نظر ایک آئی ہے. جو ہم اپنی ذمہ داری ہم ایک اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں چادر تطہیر میں نظر ایک آئی ہے. ہم ایک رسول کی بیٹی اس لیے مانتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی کے لیے ہم نے رسول کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھا. ہم نے ایک ہی رسول کی بیٹی توجہ رہ دیکھا کہ جس کے بیٹوں کو رسول نے جوانان جنت کا سردار بنایا. ہم نے ایک ہی رسول کی بیٹی دیکھی توجہ رہے جس کے لیے اللہ نے ستارے کو کمی بنا کے اتارا. اور یاد رکھو دنیا والے، اللہ نے اس گھر سے بڑا گھر کوئی بنایا ہی نہیں ہے. اگر قرآن کی آیتیں ان کے گھر اترے تو یہ گھر بڑا ہے، اگر کسی اور کے گھر اترے تو وہ گھر بڑا ہے. اگر جنت کے فرشتے لباس لے کے اس کے گھر میں آئے، بولو صحیح، یہ خاندان اس سے بڑا اللہ نے کوئی خاندان خلق ہی نہیں کیا. توجہ کرو تو میں بات کروں. جب تک یہ عرشوں پہ تھے فرشی پوچھتے تھے پروردگار عرش پہ کیا ہے. یادو میرے ساتھ، جب تک یہ عرشوں پہ تھے فرشی پوچھتے تھے عرش پہ کیا ہے. جب سے یہ عرش سے زمین پہ آئے ہیں اب عرشی پوچھتے ہیں راجا رب من حالت تحت الکسا. پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ گھر فاطمہ کا. دنیا کہتی ہے نا مجلسوں میں کیا ملتا ہے. ان جاہلوں سے پوچھو تو کہتے ہیں مجلسوں میں کیا ملتا ہے. مجلس میں یہ ملتا ہے جتنی دیر بیٹھے
سلامت رہو، جیو، مولا آپ کو سلامت رہو۔ جو ہر برائی سے بچا لے وہ مجلس حسین ہے۔ تجھے کیا پتا کہ عزادار کا مقام کیا ہے؟ اللہ جانے۔ توجہ رہے، عزادار کا مقام دنیا آج تک طے نہیں کر سکی کہ عزادار کی فضیلت کیا ہے۔ توجہ رہے کہ عرشی بھی کہتے ہیں مولا یہ اجازت دے فرش عزا پہ جائیں، ماتمیوں کے ساتھ بیٹھے، پھر آ کر فضل کرے کہ پروردگار پھر موقع ملا پھر حسین کی مجلس میں جائیں۔ جو ہے کون عزادار کے مقام کو سمجھ سکتا ہے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا سے غور سے سماعت فرمانا۔ عزادار کا مقام یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں اس کے پہلو میں کون سا امام بیٹھا ہے۔ بولو سی میرے صاحب، کیا پتا کہ کس کے پہلو میں زین العابدین تشریف فرما ہے، کس کے پہلو میں محمد باقر تشریف فرما ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ مقام عزادار کا اتنا بلند ہے، اس عزادار سے جنت کا وعدہ اس بی بی نے کیا ہے جس نے حسنین سے جنت کے لباس کا وعدہ کیا تھا۔ سلامت کرو خوب عزاداری، کبھی نہ گھبرایا کرو کسی کے فتوے سے، کیونکہ عزاداری فتووں کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ رہے، اس کی عزاداری کی بنیاد زین العابدین نے رکھی ہے۔ اس عزاداری دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ عزادار کا مقام کیا ہے۔ توجہ ہے، یہ اتنا بڑا گھر ہے، جب تک یہ عرشوں پہ تھے عرش مولا کہلاتا تھا۔ تھکے ہو نا؟ توجہ ہے، جب تک یہ عرش پہ تھے عرش مولا کہلاتا تھا، یہ عرش کے فرش پہ آئے پھر کربلا مولا ہو گیا۔ توجہ ہے سب طرح کی؟ یہ مجلس میں کیا ملتا ہے؟ توجہ کریں تو میں بات کروں آپ سے کہ مجلس میں کیا ملتا ہے۔ توجہ ہے، مجلس میں کام کی بات نہیں ہوتی۔ جس جاہل کو یہی نہیں پتا کہ کام کی بات کیا ہے، وہ مجلس میں کیا اعتراض کرے گا؟ مجلس کا وہ مقام ہے، اگر عرش پہ اللہ کو پڑھنی پڑے تو بھی فضائل اہل بیت پڑھتا ہے۔ عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک جدور ولا بحر جدری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ کام کی بات نہیں تھی تو اللہ کو روک دیتے، عرش پہ فرشتوں کے سامنے ان کے فضائل کیوں پڑھ رہا ہے؟ فضیلتوں کے متلاشی نہیں ہے، فضیلتیں ان کو ڈھونڈتی ہیں۔ کائنات فضیلت کو ڈھونڈتی ہے، فضیلت ان 14 کو ڈھونڈتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، کعبہ انتظار کرتا ہے کہ کب ابو طالب کی زوجہ گھر سے امانت الہیہ کو لے کر نکلے اور میں دیوار کو ہٹا کے بتاؤں کعبہ ان کا متلاشی ہے، یہ کعبے کے فضیلتیں ان کی متلاشی۔ فضیلتیں تو رک رک کے دیکھتی ہیں انگوٹھی کب دیتے ہیں۔ بولو صحیح میرے ساتھ، فضیلتیں تو رک رک کے دیکھتی ہیں کہ آل محمد کا ارادہ کیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ عرش پہ اگر فضائل پڑھے جائیں تو بھی ان 14 کے،
فرش پہ رسول کو غدیر پہ خطبہ دینا دے، ہائے ہائے، رسول کو خطبہ دینا پڑے تو بھی علی کے فضائل، اگر یہ علی کے فضائل کام کی بات نہیں تھی، پہلے اللہ کو روکتے، پھر رسول کو روکتے، پھر ہمیں روکتے، ہم تو سنت الہیہ میں علی کے فضائل بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، قرآن ورثہ، اب تو نہیں گئے، قرآن ورثہ، اور دنیا والوں اس گھر پہ بحث نہ کیا کرو، جس گھر کے بارے میں اسے تطہیر نازل کرنی پڑے، ہائے ہائے، بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ اور بابا ان کی طہارت پہ اعتراض آیت پہ اعتراض ہے، آیت پہ اعتراض توحید پہ اعتراض ہے، اب بتا تو علی کو بھونک کے کس کی خلاف بات کر رہا ہے؟ یو سلامت رہو، سلامت رہو، بول سلامت رہو، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ جب فضائل اہل بیت سے روکے سمجھو اس کی ولادت میں کوئی نقص ہوا ہے، ہائے ہائے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ چونکہ اللہ نے جب ان کے فضائل پڑھے ہیں، چلو میں ایک جملہ بدل کے کہتا ہوں، ایک مقام پر اگر 13 معصوم تشریف فرما ہو اور 14ویں میری آقا زادی سیدہ طاہرہ آ جائے، 11 اس لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ 11 کی ماں ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، 11 اس لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ حسن سے لے کر آخری حجت تک کی ماں ہے۔ 12واں علی اس لیے کھڑا ہو جائے گا کہ وہ بنت رسول ہے، اور رسول کو اس لیے اٹھنا پڑے گا، فاطمہ ماں رسالت ہے۔ قرآن توجہ ہے، قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، جاگو میں قرآن کی عظمت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، قرآن پاک ہے، وارث بھی تو ایسا بناؤ جو پاک ہو۔ اوئے ہوئے، بولو سے میرے ساتھ، بولو، بڑا سمجھدار بنتا ہے، قرآن شادی پاک ہے، وارث بھی ایسا بناؤ جو پاک ہو۔ قرآن کو بندوں نے پاک نہیں کیا، اللہ نے پاک اتارا ہے، وارث بھی وہی بناؤ جو کعبہ میں آ کے پاک نہیں ہوا، جس نے آ کے کعبہ کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ یاد قرآن پاک ہے، فارس بھی ایسا بناؤ جو پاک ہو۔ یہ تو طے ہو گیا نا، قرآن ورثہ اولاد محمد، فارس قرآن پاک، فارس بھی ایسا بناؤ جو پاک ہو۔ قرآن لا ریب ہے، میرے ساتھ آپ بولتے ہیں، اپنا توجہ ہے، قرآن لا ریب ہے۔ ایک مجلس میں نے پڑھنی ہے، ایک آپ سے پڑھانی ہے، میں قرآن کی عظمت بیان کرتا ہوں، وارث سے قرآن کی عظمت کو خود سمجھنا۔ قرآن لا ریب ہے، وارث بھی ایسا بناؤ جو لا ریب ہو، قرآن بے عیب ہے۔ جاگو میرے ساتھ، جاگو میں قرآن بناؤ، قرآن بے عیب ہے، وارث بھی ایسا بناؤ جو بے عیب ہو۔ قرآن میں شک کرنے والا حرامی ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، پکڑا نہیں ہے، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، قرآن کے 6236 جملے ہیں، قرآن کے 70,701 الفاظ ہیں، قرآن میں 2,23,390 اللہ نے حروف نازل کیے۔ نہ تو حرف پہ شک کر سکتا ہے، نہ تو لفظ پہ شک کر
سکتا ہے، نہ تو آیت پہ شک کر سکتا ہے، نہ تو سورت پہ شک کر سکتا ہے۔ اگر تو علی کے بارے میں شک کرے، ورثے میں شک نہیں کرتا، وارث میں شک کرتا ہے، کہیں خیانت تو نہیں ہوئی؟ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہر سورت کا نام الگ ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ عنکبوت، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، یہ صورتیں کے نام ہیں۔ جس قبلہ صاحب سے پوچھو قبلہ یہ کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا یہ سورہ مزمل ہے، یہ سورہ مدثر ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ سورہ یاسین ہے۔ ان ساری صورتوں کو اکٹھا کرو، اب اسی قبلہ صاحب سے پوچھو قبلہ اب کیا ہے، اب نہیں کہتا یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، کہتا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ تو وارث بھی تو کوئی ایسا ڈھونڈ لے جو علیحدہ ہو، تو کوئی محمد نظر آئے، کوئی علی نظر آئے، کوئی حسن نظر آئے، کوئی حسین نظر آئے۔ جب چادر میں جمع ہو جائے تو پھر جبریل کو بھی سارے محمد نظر آئے۔ علی سے شاہ، علی سے شاہ، مل کے توجہ ہے سب نے؟ قرآن کی 6000 عرف عام میں کہا جاتا ہے 6666 ہے، چلو یہی بات کر لیں۔ اگر کوئی بندہ 6665 آیات کو مان لے، ایک بسم اللہ کا انکار کر دے، بولو جن کو سمجھ آ گیا جی ہو سلامت رہو۔ 6665 آیات کو مانتا ہے، ایک بسم اللہ کا انکاری ہے۔ شیعہ بھی کہتا ہے کافر ہے، مرتد ہے، گستاخ ہے، سنی بھی کہتا ہے کافر ہے، گستاخ ہے، مرتد ہے، توجہ ہے، مشرک ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، گستاخ ہے۔ اگر تم ورثے کی ایک آیت کا انکار کرے، تیرے ہر مفتی کا فتویٰ ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، لعنتی ہے، بدعتی ہے۔ علی آیت کا نام نہیں، علی پورا قرآن ہے۔ قرآن پاک ہے، وارث بھی ایسا بناؤ جو پاک ہو۔ قرآن لا ریب ہے، وارث بھی ایسا بناؤ جو لا ریب ہو۔ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء و رحمہ، قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن میں رحمت بھی ہے۔ ورثہ شفا دے تو اعتراض نہیں ہے، وارث فطرس کو پر دے دے حوالے پوچھتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ بولو سکتے قرآن ہر گھر میں موجود ہے، قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھتا ہے۔ بولو میرے ساتھ، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر کی ایک مستند سارے شیعہ سنی مانتے ہیں، اس لیے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کے لیے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ ہائے ہائے، قرآن کو دیکھا جائے، عبادت قرآن کی نہیں۔ بولو صحیح میرے ساتھ، قرآن کو دیکھا جائے، عبادت قرآن کی نہیں، اللہ کی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے، عبادت قرآن کی نہیں، عبادت اللہ کی ہے۔ جب ورثے کی تلاوت اللہ کی عبادت ہے، پھر وارث کا ذکر بھی تو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، بولو صحیح۔ قرآن کے لیے پیغمبر اکرم کا ارشاد
قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن سے محبت رکھنا عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت، تو وارث بھی تو کوئی ایسا تلاش کر لو جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ قرآن توجہ ہے، دیکھنا عبادت، تلاوت عبادت، محبت عبادت، تو وارث ایسا بنا جس کے لیے پیغمبر فرمایا نظر اللہ وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، ذکر علی عبادت، علی علی کرنا ہی تو عبادت ہے۔ اس لیے تو میرے پروردگار نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا فَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتا ہے ہم جن اور انسانوں کی کثرت کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ قرآن پڑھو، قرآن ہے، سورہ اعراف ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جنوں اور انسانوں کی کثرت کو، تھوڑوں کو نہیں، زیادہ کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ میرے پروردگار ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ نے جرم بتایا، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں۔ ہائے ہائے، بولو سے میرے ساتھ لَهُمْ، یہ قرآن میں ایک ایک لفظ کھول کے لگا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، فَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، فَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں۔ جاگ رہے ہو تو میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر حدیث ہوتی تو پھر تو مولوی کے لیے آسان تھا، ضعیف کہہ کے گزر جاتا ہے۔ آیت آیت ضعیف نہیں کہنے دیتی، آیت کہتی ہے ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ توجہ میری طرف، اب مجھے ایمان سے بتاؤ جس کی آنکھیں ہیں وہ نہیں دیکھتا؟ بولے ایسے، آنکھیں ہیں تو دیکھتا، کان ہے تو سنتا، دل ہے تو سوچتا ہے، مگر حدیث تو ہے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے انہیں جہنم میں بھیج دوں گا، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں۔ معلوم ہوا جو اللہ سنوانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب، جو اللہ سنوانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے، جو اللہ منوانا چاہتا ہے وہ نہیں مانتے، جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن توجہ ہے، ہم کان سے بھی، آنکھ سے بھی، دل سے بھی ایک سوال کریں گے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، توجہ ہے ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، تو معلومہ قیامت کے دن سوال ایک ہے جس کا تعلق آنکھ سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، کان سے بھی ہے۔ اسی لیے تو غدیر خود پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے کہا اگر آنکھیں ہیں تو اسے دیکھو، اسے دیکھنا عبادت ہے۔ اگر آنکھیں ہیں تو اسے دیکھو، اسے دیکھنا عبادت ہے۔ اگر دل ہے تو حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ اگر کان ہے تو پھر کھول کے سن لو من کنت مولاہ فہذا۔ قرآن پاک ہے، جو ہے تو میں بات کروں آپ سے، قرآن پاک ہے، وارث بھی ایسا بناؤ جو نارائن توجہ ہے، پاک ہو۔ قرآن اگر میں آیت پڑھتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے شیرازی صاحب یہ تو قرآن میں آیت نہیں ہے، اس کا حل لڑنا نہیں ہے۔ ساتھ مولانا صاحب کا کمرہ ہے یا مسجد ہے، اس سے قرآن منگوا لیا جائے، مجمع زیادہ ہے، ایک بندہ قرآن اٹھائے گا وہ اگلے کو دے گا، اگلا اگلے کو دے گا،
اگلا پھر اگلے کو دے گا، کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ قرآن ممبر پہ پہنچے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جتنے راستے میں قرآن کو ہاتھ لگے، ان میں کوئی نجس ہاتھ بھی تھا؟ اوئے ہوئے بولو صحیح، کوئی بندہ توجہ رہے، جتنا بھی گناہگار ہو نجس ہاتھوں میں قرآن نہیں اٹھاتا، تو نجس ہاتھ میں قرآن نہیں اٹھاتا۔ اب ابو طالب کے ایمان پہ سوال نہ کیا کرو، اللہ جانے یہ گود کتنی پاک تھی، امین سمجھ کے ابو طالب کی گود میں قرآن کو اتار دیا۔ توجہ فرمانے سے قرآن جو کل ایمان کا بھی باپ ہو، ہائے ہائے توجہ نہیں، پاک پیغمبر زید بن حارثہ نے میرے مصطفیٰ کی دعوت کی، صحابہ ساتھ ہیں، پیغمبر پہنچے زید کے گھر میں، نیا نیا اسلام آیا ہے، سارے بندے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، بھنی ہوئی رام دسترخوان پہ دیکھی پاک پیغمبر نے، اب یہ نبوت بول رہی ہے، کہا زید یہ ذبیحہ کس کے ہاتھ کا ہے؟ آئے ہائے توجہ ہے، یہ زید یہ ذبیحہ کس کے ہاتھ کا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں یہودی کی دکان سے یہ لایا ہوں۔ کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا ما اوہل لغیر اللہ بہ، کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مسلمان کے لیے ذبیحہ حرام ہے، عام مسلمان کے لیے وہ ذبیحہ حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو 45 سال دسترخوان ابو طالب پہ محمد کیا سمجھ کے کھاتے رہے؟ توجہ فرمانے سے دنیا کو غلط فہمی ہے۔ دیکھیں شیطان کو اللہ نے دربار سے نکالا، بولو صحیح میں، اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا، فخرج منہا انک رجیم، یہاں نکل جا تو شیطان ہے۔ شیطان اللہ کی توحید کا منکر نہیں تھا۔ میں کوئی بات آپ سے کر رہا ہوں، میں دلیل قرآن کو دلیل بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اگر وہ توحید کا دشمن ہوتا یہ کبھی نہ کہتا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ خالق مانتا ہے تو اعلان کر رہا ہے، ہائے ہائے بولو صحیح میرے ساتھ۔ شیطان اللہ کی خالقیت کو مانتا تھا، پھر اس نے یہ بھی کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ پروردگار تم نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا مگر میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا شیطان یہ بھی جانتا تھا کہ آدم سے بھی بڑے کوئی مخلص بندے ہیں۔ یا علی میں کیسے سمجھا بولا کر توجہ رہے، میں تو بات ہی آپ سے کرنی ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر توجہ رہے، اللہ پھر یہ قیامت کا بھی قائل ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک زندگی دے۔ قیامت پر یقین تھا؟ بولو تو صحیح بات۔ اب یہ اصول دین دیکھنا کس کس کے ہیں؟ توجہ ہے سب؟ خالقیت کا قائل، مخلص بندوں کا قائل، قیامت کا قائل۔ اللہ نے کہا نہیں، قیامت تک مہلت نہیں، الی وقت معلوم، ایک معلوم وقت تک مہلت لے لے، وہ بھی اتنی لمبی ہے ابھی تک نہیں آئی۔ ہائے ہائے بولو صحیح۔ معلوم ہوا اس نے زندگی مانگی، اللہ نے دے دی۔ بولو صحیح میرے ساتھ، اس نے زندگی مانگی، اللہ نے دے دی۔
کہتے میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، باقی کو گمراہ کروں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ یہ بھی طاقت دے، جاگنا میرے ساتھ، یہ بھی طاقت دے، یہ مجھے نہ دیکھ سکے میں انہیں دیکھوں۔ اللہ نے کہا جا تو نے یہ طاقت مانگ لی ہے تو میں پروردگار تجھے یہ بھی طاقت دیتا ہوں۔ جاگنا میرے ساتھ، یعنی شیطان نے زندگی مانگی، اللہ نے دی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے دیکھنے کی طاقت مانگی، اللہ نے دی۔ دشمن آدم تھا، آدم کے سجدے کا منکر تھا، اللہ نے اسے مہلت مانگنے پہ زندگی مہلت دی، مگر علی کا دشمن کھڑا رسول کے ساتھ ہے، حارث بن نعمان فہری، حالانکہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا۔ سو گئے ہو، توجہ ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا رسول جو ہم نے ان امت پر عذاب روکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان میں تو آ گیا ہے، عذاب اس لیے روکا مصطفیٰ کی وجہ سے، کھڑا مصطفیٰ کے پاس ہے رحمت کل کے ہوتے ہوئے، کہتا ہے اگر تو نے غدیر پہ اعلان مرضی سے کیا ہے عذاب تجھ پہ نازل ہو، اللہ کے حکم سے کیا ہے عذاب مجھ پہ نازل ہو۔ سال سائل بعذاب واقع، اس نے عذاب مانگا، اللہ نے اسی وقت حارث بن نعمان فہری پر پتھر نازل کر کے بتایا آدم کے دشمن کو جینے کا حق ہے، علی کے دشمن کا جینے کا حق نہیں ہے۔ وجہ ہے کھڑا ساتھ ہے، قرآن کہتا ہے سالہ سائلون پہ عذاب واقع، گھبرا تو نہیں ہے، عذاب مانگا، اللہ نے فوراً عذاب بھیج کر توجہ ہے ساری کائنات کو سمجھایا۔ اور میں کہوں گا حارث بن نعمان فہری نے بھی ساری دنیا کو اتنی بات ضرور سمجھا دی، اگر دل میں بغض علی ہو تو زمین پر بوجھ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً عذاب۔ ایک اور غلط فہمی میں دور کر، دنیا کہتی ہے کہ آج ابلیس کو نکالا، ابلیس کو تو اللہ نے نکالا، فخرج منہا انک رجیم، جا نکل جا تو شیطان، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو نکالا نہیں۔ توجہ کر نہیں سکتے، سنتے رہتے ہو لیکن میں دلیل دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نکالا نہیں ہے، کہ آدم علیہ السلام اللہ کی نبوت ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، یہ نبی ہے، نکالا نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ تو قرآن نے واضح کر دیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، آدم کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، اگر یہ کچھ دیر کے لیے کسی سردار کی ملکیت میں ٹھہر جائے تو یہ مالک نہیں ہے، اگر یہ کچھ دیر کے لیے جنت میں ٹھہرا ہے کسی سردار کی ملکیت میں تو مالک نہیں ہے۔ توجہ ہے، چونکہ اللہ نے اسے کھل کی زمین کے لیے کیا تھا۔ ہاں اب یہ مفسرین نے لکھا کہ جب آدم چلے اللہ نے کہا آدم رکو، یہ تم نے جو لباس پہنا ہوئے یہ جنت کا لباس ہے، بولو صحیح، بولو جن کو سمجھ آ رہا، یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، توجہ میری طرف رکھ لیے، 5-7 منٹ میرے باقی، اجازت دو تو پورے کر لوں، نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، چلو یہ جملہ سمجھ، آدم کو خل زمین کے لیے چلا، کہا یہ لباس اتار دو، کہا میرے پروردگار جانے دے، امتی تھوڑا ہے، نبی ہے، جا کر واپس کر دے گا، کہا نہیں میرے قانون میں نہیں ہے، کہا میرے قانون میں نہیں ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ جائے، میرے پروردگار اگر تیرے قانون میں نہیں ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ جائے پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہائے ہائے میرے پروردگار پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے، مگر عید کا دن آیا، ساری کائنات نے اس قانون کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، آنے والے نے بلند آواز سے کہا انا حیات الحسنین، انا حیات الحسنین،
جو عرشوں پہ جائے تو سید الملائکہ، تھکے ہوئے مجمع سے بات نہیں ہے، جو عرشوں پہ جائے سید الملائکہ، جنت میں جائے رضوان جنت، زمین پہ آئے امین وحی، جبریل تیرے اتنے بڑے عہدے ہیں، تو امین وحی ہے، تو رضوان جنت ہے، تو ملائکہ کا سردار ہے، یہاں ترسی آ کر کہلانے میں تیری شان نہیں گھٹی؟ کہا خبردار شان گھٹنے کی بات نہ کرو، اس دروازے پہ رسول ناکا بن کے کھڑا رہے، اس کی شان نہیں گھٹتی، میں تو ترسی کر آیا ہوں۔ اور میں ختم کر دوں، میرے قانون میں نہیں ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ جائے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ حسنین نے لباس ہی کیوں منگوایا؟ جاگو میرے ساتھ، میرے آقا کریمین نے لباس کیوں منگوایا؟ یہ جب عید ہوتی ہے تو آپ کے بچے بھی چاہتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں کا رخ کرتے، یہ آپ کے سامنے جو دریا ہے اس کے کنارے پہ مچھلی کا سارا بندوبست ہوتا ہے، عید پہ جہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، ہوتا ہے مشروبات اچھے اچھے۔ یہ حسنین کریمین جنت کا لباس ہی منگوا لیتے، پھل منگوا لیتے، جنت کے کھانے منگوا لیتے، یہ لباس ہی کیوں منگوایا؟ کیونکہ حسنین جانتے تھے اگر کھانا منگواتے ہیں دنیا کہے گی آیا رسول کے لیے تھا، دسترخوان پہ نواسے ویسے بیٹھ گئے، توجہ لباس منگوایا تاکہ اندھی دنیا بھی دیکھ لے رسول کے امامے کا سائز اور ہے، حسن کے امامے کا سائز اور۔ میرے پروردگار تیرے تو قانون میں یہ تھا، جاگ رہے تو میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں مسائل عزیز پڑھے گا مسائل، جملہ ایک میرا سنتے ہو نہیں، پروگرام تو یہ بھی نہیں سنا۔ میرے پروردگار تیرے قانون میں تو یہ تھا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، یہ قانون ٹوٹا کیسے کہ جنت کا لباس زمین پہ آیا، آسمانی مخلوق نے اپنے آپ کو درزی کہلایا، کہا خبردار میری عدالت پہ شک نہ کرو، قانون میرا یہی تھا جب تک جنت میں نے اپنے پاس رکھی تھی، قانون یہی تھا جب سو